اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیات نمبر 26 تا 36 میں ایک مثال کہ جس طرح تمہارے غلام تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کی مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو پوری یکسوئی کے ساتھ دین فطرت پر قائم رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے اور نماز قائم کرنے اور شرک سے بچنے کی تاکید۔ مشرکین کا رویہ کہ تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اور وہی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور یہ تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ نہایت زبردست اور حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے خود تمہارے ہی متعلق ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم۔ کیا ہمارے دیے ہوئے مال و متاع میں تمہارے وہ غلام جن کے تم مالک ہو تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں؟ اور کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے ساتھیوں سے ڈرتے ہو؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ ہم اس طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ بغیر علم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ پھر اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ ہی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے، اور ایسے گمراہوں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین حق کی طرف کر لیں، یہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہی سیدھا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ تم سب اس اللہ کی طرف رجوع ہو کر دین اسلام پر قائم ہو جاؤ اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور گروہوں میں بٹ گئے، پھر ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش اور مگن ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک فریق باطل معبودوں کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو احسان ہم نے کیا ہے یہ لوگ اس کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو چند دن اور اس دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں اس کا انجام پتہ لگ جائے گا۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی بدولت کوئی مصیبت آ پڑے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔